بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ کو پادریوں نے چیلنج کیا، تم کہتے ہو میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو اپنے سچے رب کی طاقت دکھاؤ، ہمارے ساتھ جادو کا مقابلہ کرو۔ موسیٰ نے ان پادریوں کو مخاطب کیا، اے بھٹکے ہوئے نامرادو، اللہ کے قہر سے ڈرو، وہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اس کی وحدانیت کو مت للکارو، جس نے پہاڑ و آسمان بنائے، زمین دریا بنائے، ہمیں اور تمہیں رزق پانی کھلا رہا ہے۔ تم اسی کو چیلنج مت کرو، ورنہ اس کے غیظ و غضب سے نہ بچ سکو گے۔ موسیٰ کی یہ بات سن کر پادریوں نے ہنستے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے ہم سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ اسی وقت موسیٰ کو غیب سے آواز سنائی دی، موسیٰ تم یہ مقابلہ ضرور کرو گے۔ اس طرح موسیٰ نے مقابلے کے لیے حامی بھر لی۔ پادریوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا، یہ طے ہوا، تم ہم میں سے کسی ایک پادری کو مقابلے کے لیے چن لو۔ موسیٰ نے کہا، میں تم سب سے مقابلہ کروں گا۔ ایک پادری نے کہا، ٹھیک ہے، مقابلے کے لیے منادی کا اعلان کرا دیتے ہیں، عوام کے سامنے ہم تمہارے ساتھ ہم سب پادری مل کر مقابلہ کریں گے۔ ایک پادری نے کہا، اپنے جادو کی طاقت سے میں اسے باندھ دوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں سانپ چھوڑ دوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں طوفان لے آؤں گا۔ چوتھے پادری نے کہا، میں موسیٰ کو زمین میں پھنسا دوں گا۔ پانچویں پادری نے کہا، میں موسیٰ کے اوپر پتھروں کی بارش کروں گا۔ ہم دیکھیں گے، تم کہتے ہو اللہ کے سچے نبی ہو، صبح ہم سے بچ کر دکھاؤ۔ موسیٰ یہ سب باتیں سن کر اپنے گھر آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے سچے رب، پادریوں کے شر سے میری حفاظت فرما۔ پادری اپنی جادوگری سے مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی وحدانیت کی قسم، جس طرح میری جان آپ کے قبضے میں ہے، اسی طرح پادری بھی آپ کی گرفت میں ہوں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا جو پادریوں نے سوچا وہ ہو جائے، کیونکہ سچ کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ گھبراؤ مت، تم سے وہ پادری شکست سے دوچار ہوں گے۔ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سو گئے۔ صبح ہوئی، سب عوام کو منادی کرا دی گئی کہ آج موسیٰ اور پادری جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ اس لیے عوام جمع ہونے لگے پادریوں اور موسیٰ کا مقابلہ دیکھنے کے لیے۔ موسیٰ بھی اپنا کاسہ ہاتھ میں پکڑے میدان میں پہنچ گئے۔ موسیٰ نے دیکھا پادریوں کے پاس بڑی بڑی رسیاں ہاتھوں میں ہیں، وہ ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اعلان ہوا، مقابلہ شروع کیا جائے۔ ایک پادری نے کچھ پڑھ کر بڑی رسی کو ہوا میں پھینکا، جیسے ہی رسی زمین پر گری وہ سانپ بن گئی اور موسیٰ کی طرف آنے لگی۔ اسی طرح سب پادریوں نے جادو پڑھ کر سب رسیاں پھینک دیں جو سانپوں کی شکل اختیار کر گئیں اور موسیٰ کی طرف بڑھنے لگی۔ موسیٰ پریشان ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اے رب العزت، اب میں کیا کروں؟ غیب سے آواز آتی ہے، موسیٰ تو اپنا کاسہ پھینک جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ موسیٰ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کاسہ پھینک دیا۔ جیسے ہی کاسہ زمین پر گرا وہ بہت بڑا، اتنا بڑا سانپ ہو گیا۔ ان کی کنڈلی میں پادری بھی آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسیٰ کے سانپ نے جو رسیاں سانپ بن گئی تھیں ان کو نگل گیا۔ پھر پادریوں کو سانپ نے اپنی کنڈلی میں جکڑنا شروع کر دیا۔ یہ عمل دیکھ کر پادریوں نے موسیٰ سے کہا، تمہارا رب سچا ہے، ہمیں چھوڑ دو۔ اسی وقت غیب سے آواز آتی ہے، موسیٰ ہاتھ آگے بڑھا کر اپنا کاسہ پکڑ لو۔ پہلے موسیٰ ڈر گیا، پھر غیب سے آواز آئی، موسیٰ ہاتھ بڑھا کر بڑا سانپ چھوٹی چھڑی میں تبدیل ہو کر حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آ گیا اور جتنی عوام تھی موسیٰ پر ایمان لائے۔ پادریوں نے دیکھا بڑا سانپ کاسہ میں تبدیل ہو کر موسیٰ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ پادریوں نے کہا، موسیٰ تم تو ہم سے بھی بڑے جادوگر ہو۔ موسیٰ نے کہا، تم پھر گناہ عظیم کر رہے ہو، توبہ کر لو، میرے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ سب میرے اللہ کا کام ہے، یہ تو میرے رب العزت کا چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اس طرح پادریوں کو شکست فاش ہوئی۔